ہماری نو منتخب اسپیکر فریحہ بابر ہیں، جن کا تعلق گورنمنٹ LDA اسکول گلشن راوی سے ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترمہ فریحہ بابر سے کہ وہ اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنی نعمتوں کی قیمت، ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ، جنت کا وسیلہ اور اپنے احسانات کے بڑھانے کا سبب قرار دیا۔ درود و سلام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی رحمت، پیشواؤں کے پیشوا، امت کا چراغ، دودمان شرافت کا انتخاب، قدیم ترین بزرگیوں کا نچوڑ، رہو پے میں سمائے ہوئے فقر کی کھیتی، رفت و بلندی کی برپوش و ثمردار شاخ ہے۔ رحمت ہو آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت پر جو تاریکیوں کے روشن چراغ اور فضل و کمال کا بلند معیار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے ہمدرد نوانحال اسمبلی کے اس خصوصی اجلاس کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش سے ہو چکا ہے۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کا موضوع ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ زلزلے، سیلاب، آگ، حادثات، وبائی امراض اچانک حملہ آور ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہزاروں قیمتی زندگیاں نگل لیتے ہیں۔ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، املاک جل کر خاک ستر ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان حادثات کو حالات کی ستم ظریفی سمجھ لینا کافی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری حکومتوں، ہمارے اداروں، ہمارے معاشرے اور افراد کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ڈرنے کی بجائے، گھبرانے کی بجائے آپ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ قدرتی آفات و حادثات کو روکا نہیں جا سکتا، مگر حفاظتی انتظامات، بہترین منصوبہ بندی اور انفرادی اور ادارہ جاتی تربیت کی بدولت نہ صرف نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے بلکہ ہزاروں زندگیاں بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ میں امید کروں گی کہ پروگرام کے دوران آپ انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے ہمدرد نوانحال اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے نوانحال ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی، اسی موضوع پر زیر بحث کریں گے۔ اس سلسلے میں ہماری آج کی پہلی مقررہ نوانحال زینیہ عمر، جن کا تعلق یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ علامہ اقبال ٹاؤن سے ہے، آپ کی زوردار تالیوں میں نوانحال زینیہ عمر۔ محترمہ اسپیکر صاحب اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے حکیم سعید شہید کے اس عظیم پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع ملا۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آج آپ کے سامنے عہد کرتی ہوں کہ بابا شہید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کروں گی۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، میرا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں آج آپ کی یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے، ایک لاریب سچائی ہے کہ زندگی کے سفر اونچے اونچے راستے بھی ہیں، گہرائیاں بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں اور اونچائیاں بھی ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، ہمارا سب کچھ لٹ جاتا ہے، زندگی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن محترمہ اسپیکر صاحبہ، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتحال کا ذمہ دار کون، راستے بنانے والے یا پھر گاڑی چلانے والے؟ محترمہ اسپیکر صاحبہ، ہم نے چھوٹی سی عمروں میں زلزلے دیکھے، سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی، مگر افسوس ان سے بچنے کی تیاریاں نہ دیکھی۔ ہمارا معاشرہ، ہماری حکومتیں
کراچی میں گل پلازا میں لگنے والی آگ نے نہ صرف جان مالوں کو اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ خوابوں کو جلایا، امید کو راکھ کا ڈھیر بنایا، مستقبل کو ڈھیر کر دیا۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، آخر ہم کب تک اپنے گھر، اپنے مال، اپنے جان مالوں کو سیلاب، زلزلے اور آگ کے حوالے کرتے رہیں گے؟ ہمیں جاگنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے لالچ اور ہوس کو ختم کرنا ہوگا اور قانون کی پابندی کرنی ہوگی، اور ہمیں باحیثیت معاشرہ ہمیں اپنی حکمرانوں کو مجبور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی بچہ یتیمی کا دکھ نہ سہے، کوئی بھی اپنی عمر بھر کی کمائی کو نہ کھوئے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، باحیثیت قوم، باحیثیت معاشرہ، باحیثیت ووٹر